تھینک یو لارڈ. خدا یسوع مسیح کے نام میں آج صبح آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور آج صبح خدا کی شکر گزاری ہو، خدا نے یہ فضل بخشا ہے. آئیے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے آج کی تلاوت سنتے ہیں. مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام. مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا پہلا باب. اپنی بائبل کو کھولیں گے اور ان آیات کو آج سنیں گے. 24ویں آیت سے 28ویں آیت تک. جی اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے. آمین. اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا. اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں. آمین. خدا ان کے کلام کے بڑے سننے اور قبول بھیجنے پر خدا ان کی برکت ہو. تشریف رکھیے گا. آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے کو ہیں، اور جس وقت نہ صرف موجودہ حالات بلکہ یہ ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ گناہ جو ہے، جسے ہم قانون فطرت کے خلاف گناہ کہتے ہیں، فطرت کے خلاف کیا ہوا گناہ کہتے ہیں. میرے عزیزو، جب بائبل مقدس کو آپ پڑھیں گے تو خدا نے جب کائنات کو بنایا تو ایک بڑی خوبصورت ترتیب کائنات کی خدا نے بنائی. اور پیدائش کی کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر کچھ باتیں بڑی سیکھنے والی ہیں. پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 11 آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار اور پھلدار درختوں کو جو اپنی جنس کے موافق، لکھا ہے اپنی جنس کے موافق، درختوں کی بھی اپنی اپنی جنس ہوتی ہے، اور خدا نے اسی جنس کے مطابق درختوں کو بھی خدا نے پیدا کیا. پیدائش پہلا باب 21 سے پڑھیں گے تو میں چاہوں گا خدا کے خامے سوالے کو پڑھیے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پڑھیں گے. پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق. خدا نے سمندر کے جانوروں کو بھی کیا کیا ہے؟ اپنی اپنی جنس کے موافق کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. اس کے بعد 24 میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا. اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چھپائے اور ہینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے. اب ترتیب دیکھیے گا خدا کی. خدا نے جانوروں کی جنس کے موافق جانور پیدا کیے، پودوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، سمندر کے جانوروں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا. اور پھر آگے لکھے گا کہ پیدائش پہلے باب میں اور اس کی 26 سے پڑھے کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں
اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. خدا نے ہر ترتیب بڑی خوبصورت بنائی, نر اور کیا لکھا آگے, ناری کو. یہ ہے ہیومن رائٹس. آج پوری دنیا میں بہت آواز آپ کو سننے کو ملے گی, بے شمار این جی اوز جن کے کام کیا ہے, ہم کام کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر. لیکن مجھے یہ بتائیے گا خدا سے بہتر ہیومن رائٹس کون جانتا ہے؟ کوئی تنظیم, کوئی این جی او جانتی ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ بتائیں گے. خدا سے بہتر ہیومن رائٹس کوئی نہیں جانتا. اب خدا کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے, انسانوں کا رائٹ کیا ہے. تو رائٹ انسان کا یہ بنایا کہ خدا نے نر اور کیا لکھا ہے, ناری کو بنایا. لیکن ہوا کیا, جب یہ دنیا کائنات بند ہو گئی, لیکن اب اس فطرت کو جو خدا نے قانون بنایا دنیا میں, نر اور ناری, نر اور مادہ, یہ چیزیں خدا نے جانوروں میں, پرندوں میں, چوپایوں میں, درختوں میں, انسانوں میں, سب میں بنائی ہے. لیکن انسان نے بڑا کام یہ کیا ہے, خدا کے قانون کے خلاف ہی گناہ کیا. اور اس گناہ کا جو آغاز ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 19 باب میں, جب سدوم عمورہ کی بات آپ کریں گے تو بائبل کہتی ہے سدوم عمورہ جو 5 شہر ہیں یہ, جن کے بارے میں بائبل مقدس میں بیان کیا گیا, اور جن میں 5 شہر سدوم, عمورہ, بیلا, ایدما اور زبیون, یہ 5 شہر تھے جن کی لاکھوں کی آبادی تھی. اب لکھا ہے کہ ان کا گناہ, ان کے گناہ کا شور خدا تک پہنچ گیا. کیا گناہ کا شور پہنچا؟ اور بائبل کہتی ہے ان کے گناہ کی تصدیق کرنے کے لیے خدا نے اپنے 2 انجلز اس شہر میں بھیجے, اور یہ دونوں فرشتے سدوم عمورہ کے شہر کے چوک میں گئے. لوط ان کو اپنے گھر میں لے گیا مہمان سمجھ کے, تاکہ ان کی خدمت گزاری کی جائے, ان کی تماداری کی جائے, ان کی ضیافت کی جائے. لیکن لکھا جب یہ کھانا کھانے کے لیے دونوں مسافر اس شہر میں تھے, لکھا پورے شہر کے مرد جو ہیں وہ اس کے دروازے پر آ کے نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مرد تیرے گھر میں آئے ہیں ان کو باہر نکال, تاکہ ہم ان کے ساتھ گناہ کریں, بدفعلی کریں, مباشرت کریں. اب لوط جو ہے وہ باہر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ ایسا فیل نہ کرو, یہ میرے گھر میں مسافر ہیں, میری جوان کواری بیٹیاں ان کو لے لو. لیکن لکھا ہے وہ مرد اس قدر جنسی خواہش کے اندر مست ہو چکے تھے, لست ان کے اندر یہ تھا کہ اب وہ اس مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہ رہے ہیں. اور لکھا ہے جب ان لوگوں نے کہا کہ اگر تو نے ان مردوں کو ہمارے حوالے نہ کیا, ہم تیرے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کریں گے. لہذا ہوا کیا, ان دونوں فرشتوں نے لوط کو پکڑ کے اندر کھینچا, دروازہ بند کر دیا, اور لکھا ان سب کی آنکھوں کو بندہ کر دیا. اب خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان دونوں فرشتوں کے اس کام سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ پورے کا پورا شہر جو ہے یہ ہم جنس پرست ہے, ہومو سیکچولیٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے یہ. اور یہاں کی نہ صرف عورتیں بلکہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے, عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے ایک امریکن ٹیم نے ریسرچ کی, انہوں نے تقریباً 10 سال کی ریسرچ کے بعد سدوم عمورہ شہر کو کھوج لیا, دریافت کر لیا. ان کے ٹیم کے سربراہ کا نام پروفیسر سٹون کولن تھا, اور وہ پروفیسر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے سدوم عمورہ شہر کو دریافت کیا اور ہم نے اس کی کھدائی کی تو اس
دیواروں پر اس قدر گندی تحریریں درج تھی کہ وہ کہتے ہیں مجھ کو بیان نہیں کر سکتے. اس شہر میں اسپیشل کمرے بنائے گئے تھے جہاں پر بدفعلی کی جاتی تھی. اور خدا نے کیا کیا؟ لکھا ہے خدا نے سدوم عمورہ کو کیا کیا؟ آگ اور گندک برسا کے پورے شہروں کو سب کو خدا نے چاہے عبرت بنا دیا. اب غور کریں گے اس دور میں نہ تو کمپیوٹر تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ گوگل تھا، نہ یوٹیوب تھا. تو بھائی اس قدر برائی پھیل گئی کہ پورے شہر 5 شہر اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے. اور خدا نے بائبل کہتی ہے آگ کے بڑے بڑے گولے برسائے، بلکہ بائبل کے علماء کہتے ہیں خدا نے بڑے بڑے پتھر برسائے تھے آسمان سے، ان کی بلڈنگیں ان کے گھر تباہ کر دیے، وہاں کے تمام لوگ بوڑھے عورتیں بچے سب کچھ لا کے راکھ کر دیا. اور آج بھی یہ عبرت ہے. اگر سب زمین میں آپ تیلی لگائیں گے نا ماچس کی اور پاس کریں گے زمین فوراً آگ پکڑ لیں گے، کیونکہ اس کی زمین میں آج بھی گندک کا اثر موجود ہے. اس قدر یہ بدی جو ہے اس دور میں پھیلی. اس لیے خدا نے کلام میں فرمایا، نکالیے گا اخبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 22 میں پڑھی کیا لکھا ہے؟ پڑھی کیا لکھا ہے؟ اخبار کی کتاب 18واں باب 22ویں آیت ہے. تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا. بائبل مقدس میں خدا نے شریعت کے اندر موسیٰ کو پیغام دیا، فرما قوم سے کیا فرما؟ تو مرد کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ صحبت نہ کرنا. آگے جیسے عورت سے کرتا ہے. اس کے بعد 20واں باب 13 پڑھے کیا لکھا ہے؟ 20واں باب 13 ہے. اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے، اگر کوئی مرد کے ساتھ کیا کرے گا؟ صحبت کرے گا. آگے جیسے عورت سے کرتے ہیں جی تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا جی. اور سو وہ دونوں ضرور جان سے سنیے خدا کا حکم کیا تھا؟ کسی انسان کا حکم نہیں ہے. خدا نے کہا موسیٰ لکھ دے کہ جو بندہ بھی کسی بندے کے ساتھ صحبت کرے گا، قانون یہ ہے ان دونوں کو کیا کرنا؟ بولو کی لکھے ہے. یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جو یہ بات کر رہے تھے. خدا نے حکم دیا دونوں مردوں کو مار دے، دونوں مردوں کو سنسار کر دے، ایسی بدی کو یہاں سے ختم کر دے. سو بائبل مقدس میں یہ گناہ ابھی نہیں ہے، یہ صدیوں سے زمانوں سے چلا آ رہا ہے. پہلا سلاطین نکالیے اس کا 14واں باب 24 میں لکھا ہے خدا نے پھر کیا قانون دیے. اور جب بادشاہ بنتے بادشاہ کیا کرتے تھے؟ پہلا سلاطین 14واں باب 24 میں جی. اس ملک میں لوتی بھی تھے. لکھا ہے اس ملک میں کون تھے؟ لوتی بھی اب تھے. لوط کی وجہ سے، وہاں پر لوط کے رہنے کی وجہ سے اب جو بندہ بھی لوٹے بازی کرے گا، ہم جنس پرست ہے، ہومو سیکچولیٹی میں ہے، اسے اب لوٹی کہا گیا ہے. کیا لکھا ہے؟ اور اس ملک میں لوتی بھی تھے، وہ قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا. 15واں باب 12 پڑھے اسی چیپٹر اسی کتاب کا جی. اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا. لوتیوں کو کہاں سے کیا کیا جی؟ ملک سے نکال دیا. اس کے بعد 22واں باب 40 میں پڑھے. 22واں باب 40 میں ہے، جلدی سے پڑھ جائیے گا جی. اخیب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا. آگے اور آسا کا بیٹا یہوشافاط شاہ اسرائیل اخیب کے 4تھے سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا. اور جب یہوشافاط سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی. اور اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا. دوسرا سلاطین پڑھیے 23واں باب 7ویں آیت. دوسرا سلاطین 23واں باب 7ویں آیت جی پڑھیے. اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسیرت کے لیے پردے بنا کرتی تھی ڈھا دیا. اب یہاں پر چند حوالے میں نے آپ کے لیے پڑھے ہیں. خدا اس قسم کے گناہ سے نہایت نفرت کرتا ہے. خدا نے کہا ایسے
کہ ہم جنسیت کہاں سے ٹاپ کی اسرائیلیوں نے، کہ یہ بائبل مقدس کی تاریخ بیان کرتی ہے کنانی، امونی، سدانی، یہ تمام قوموں کے اپنے اپنے مندر ہوا کرتے تھے، اور ان کے مندر اتنے بڑے مندر ہوتے تھے کہ مندروں میں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے نوکر ہوتے تھے، مندروں کی صفائی کرنے والے، مندروں کے سارے اور ایسے لوگ. لیکن ان کے مندروں میں دو کیٹیگری کے خاص لوگ تھے، ایک لڑکے اور ایک لڑکیاں. لڑکوں کو یہ قادش کہتے تھے اور لڑکیوں کو قدیشہ. اب ان کے مندروں میں لڑکیاں کیا کرتی تھی، ان کے مندروں کے لڑکے اپنے آپ کو میک اپ کر کے اور لیڈیز کپڑے پہن کے مندروں میں بیٹھتے تھے. اور وہ ہوتا کیا تھا، باہر سے لوگ آتے تھے اور ان مردوں کے ساتھ مندروں کے اندر بدفعلی کرتے تھے اور تصور یہ کرتے تھے کہ ہم دیوتاؤں کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں. یہاں کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے آپ کو جینٹس بنا کر، جینٹس کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو مرد پیش کرتی تھی، اور باہر سے خواتین آتی تھی اور ان خواتین کے ساتھ بدفعلی کر کے یہ بیان کرتی تھی ہم نے دیویوں کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی ہے. اسی وجہ سے خدا نے قانون دے دیا. پڑھیے گا استثنا کی کتاب 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت ذرا پڑھیے گا. خدا نے اسرائیلیوں کو کیا قانون دیا. استثنا 22واں باب 5ویں آیت پڑھیے. عورت مرد کا لباس نہ پہنے. سن لیجیے گا عورت مرد کا، سارے بولے کیا لکھا ہوا ہے، لباس نہ پہنے. عورت مرد کا لباس نہ پہنے. آگے، اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. اور نہ مرد عورت کی کیا کرے، پوشاک پہنے. جب یہ کام غیر قوموں کے لوگ اپنے مندروں میں کرتے تھے تو خدا نے کہا اسرائیلیوں سن لو، تم خدا کی قوم ہو، میری پرورش نسل ہو، تو کیا کرنا، تم مردوں کے کپڑے نہ پہننا، اور عورتوں تم مردوں کے کپڑے، اور مردوں تم عورتوں کے کپڑے. آج کیا ہے بتائے گا مجھے، آج کیا ہے؟ آج ہر لیڈیز نے مردوں کی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج ہر مرد جو ہے وہ لیڈیز بن گیا ہوا. کیا لمبے بال رکھ لیے، کانوں میں کیا پہن لیے، بالیاں پہن لی، اس کے بعد یہاں پر میک اپ کروائیں گے، ہونٹس آپ نے ریڈ کروائیں گے، چیز کو ریڈ کروائیں گے. اس سے یہ کیا کریں، یہ بیسیکلی کام کیا ہے، آج کا مرد لیڈیز بن رہا ہے. اور آج کی لیڈیز کیا کر رہی ہے، وہ خیال کرو. اب پتہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہجڑوں کو دیکھا، اپنے خوجاؤں کو دیکھا، خوجہ صاحب کو، وہ کیا کرتے ہیں، ہوجے ہوتے وہ ہوجے ہیں لیکن پہنتے کیا ہے وہ، کیوں؟ کیونکہ فیمیل کے کپڑے پہن کے وہ مردوں کے اندر شہوانی خواہشات کو بھڑکاتے ہیں تاکہ مرد اٹریکٹڈ ہو کے ہمارے ساتھ بدی کریں. اور آج یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. یہ بائبل کا خدا قوموں، نسلوں، وقتوں، عالموں کا خدا ہے. وہ جانتا ہے کس وقت میں کیا چیز ہوگی. اس نے آج سے ہزاروں سال پہلے کا عورتوں خبردار، مردوں کے لباس ہے کیا لکھا ہے، ماؤں الرٹ ہو اور والدوں الرٹ ہو. آپ کی بیٹیاں کیا کپڑے پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پانا چنگا لگتا نا، وہ پہن کے باہر گھومنا پسند کرتی ہیں، وہ جینس کی ٹائٹ پینٹیں پہن کے باہر جانا پسند کرتی ہیں. لیکن شاید آپ نہیں سمجھتے خدا نے خواتین کا لباس ایک بنایا ہے، وہ پہنی ہے بھائی مردوں کا لباس. اور ایک اور بات ہمیں دیکھیے گا، ابھی تو آپ کے موبائل میں ایپ نکل آئے ہیں، بڑوں کی بڑے خوش ہوتے تھے. اس ایپ پہ ہوتا کیا ہے، آپ چہرہ سامنے کریں گے، آپ کی چکس سیٹ ہو جائیں گی، یہاں پر لپسٹک آ گئی، آپ کے بال خواتین کے بن گئے، میں پوری بن گئی. اور آپ انٹرٹینمنٹ انجوائے کرتے ہو، انجوائے نہیں کرتے ہوئے بڑے آرام سے ابلیس اپنا نیٹ ورک پھیلاتا جا رہا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، موجودہ دور کی بات کریں گے. ہم کینیڈا سب سے پہلا ملک ہوا جس نے گے میرج کی پرمیشن دی.
میری آئی ڈی دیکھی ہو فیس بک پر تو آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا میرا آج کے پیغام کا. میرے تصویر کے پیچھے چند 6-7 رنگ میں نے بتائے ہیں. وہ بیسیکلی ہم جنسیت والوں کا مخصوص جھنڈا ہے. انہیں اپنا جھنڈا بھی بنا لیا ہے 6-7 کلر کا, اور وہ جھنڈے سے کہتے ہیں ہمیں پرمیشن دو, ہم جنسیت کی پرمیشن دو. خواتین کہتی ہیں ہمیں پرمیشن دو فرینڈشپ کرنے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ. لڑکے کہتے ہیں ہمیں پرمیشن دو فرینڈشپ کرنے کے لیے لڑکوں کے ساتھ. اقوام متحدہ نے الیکشن کروایا پوری دنیا کے ملکوں کے, کہ لوگ کیا کہتے ہیں, بڑے بڑے وزیر بادشاہ الیکشن میں گئے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب الیکشن ہوا نا 23 ملکوں نے ہم جنسیت کی فیور میں ووٹ ڈالے, 19 ان کے خلاف نکل آئے. زیادہ کون نکل آئے؟ اور آپ حیران ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں 113 ملک ایگری ہو گئے ہیں. کتنے؟ اب ادھر بیٹھے رہ گئے. آپ کی زمین پر 113 ملکوں نے پرمیشن دے دی ہے ہم جنسیت کی, گے میرج کی, لیسبین میرج کی, جن میں کون شامل ہے سنیے گا. فرانس, جرمنی, مالٹا, تائیوان, نیدرلینڈ, بیلجیم, کینیڈا, اسپین, ساؤتھ افریقہ, ناروے, سویڈن, آئس لینڈ, ڈینمارک, نیوزی لینڈ, برازیل, انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ, میکسیکن, فن لینڈ, آئرلینڈ, گرین لینڈ, آسٹریلیا, کولمبا, یونائٹڈ اسٹیٹ. یہ 113 ملک ہیں جو کیا کر رہے ہیں, ایگری ہو گئے. کس پر ایگری ہو گئے؟ ہم جنسیت پرستی کے لیے. آپ کے پاکستان میں چند مہینے پہلے میڈیا بڑا گرم تھا, بڑی سوشل میڈیا پر چیزیں بڑی وائرل ہو رہی تھی, اور ایک نعرہ بلند ہوا پاکستان میں, میرا جسم میری مرضی. پتہ اس کے پیچھے لاجک کیا تھا؟ کہ کس نے وہ ریلیاں نہیں دیکھی ہوں گی. جب میں نے ریلیوں کو دیکھا نا نیٹ پر تو حیران ہو گیا کہ خواتین نے وہ ہم جنس پرستوں کا جھنڈا اٹھایا تھا. اس جھنڈے کا جو نام ہے LGBT, اس کو لکھیے گا نیٹ پر آپ کو آئے گا سب. LGBT کا مطلب کیا ہے؟ L لیسبین, G گے, B بسیکسول اور D ٹرانسجینڈر. اور یہ جھنڈا لاہور میں خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے. یعنی خواتین کہتے ہیں میرا بدن میری, یعنی مجھے میری مرضی سے جینے دو, مجھے میری مرضی سے کام کرنے دو, میری مرضی ہوگی تو میں کروں گی, میری مرضی ہوگی تو میں نہیں کروں گی. آپ نے دیکھا کتنی خواتین, ابھی وہ ایک ٹریکٹر جو تھا وہ شخص کے خلاف کھڑا ہوا تھا. خواتین نے کہا نہیں ٹھیک کرنی ہے خواتین. امریکن خاتون وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے اندر اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے. بے شمار دوسری کنٹری کی NGO تنظیمیں لاکھوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں پاکستان میں, یہاں پر لیسبینزم آئے, گیزم آئے. ترکی میں 2008 میں اس کے شہر استنبول میں ایک باپ نے اپنے 20 سالہ لڑکے کو گولی مار دی. پتہ کیوں؟ لڑکا گے تھا. یعنی منڈیاں نہ یاریاں لائیں سب نے. باپ نے گولی مار دی دروازے کے سامنے اپنے بیٹے کو. لیکن ترکی کے میڈیا نے کیا کیا, انہوں نے اسی لڑکے کے اوپر ایک فلم بنا دی. اس فلم کا نام تھا سیلی سینسر. یہ فلم بنائی, $100 ملین خرچ کیا فلم پر. اس فلم کو 5 ایوارڈ ملے. کیڑی فلم والا؟ اس لڑکے کے بارے میں. اور جب ترکی کی گورنمنٹ کو معلوم ہوا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, کیونکہ اس فلم کو دیکھ کے وہاں پر بے شمار بدی شروع ہو گئی. پھر ترکی کے وزیر اعظم نے کیا کیا, اس نے ان کے 20 چینل
کر دیے اور کافروں کو جرمانہ کر دیا. انہوں سمجھ آئی بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. میرے عزیز، میرے پیارو، الرٹ ہو کے اکھا کھول کے رہو زندگی رہو. آپ حیران ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. بڑی آہستگی سے وہ آپ کے گھروں میں گھس آیا ہے. ہم جنس پرستی آپ کے گھروں میں انٹر ہو گئی ہے. ہندوستان نے ایک فلم ریلیز کی چند سال پہلے، لوگ بڑے مووی پسند ہوتے ہیں. اس نے مووی ریلیز کی مایا 2. اس مایا 2 مووی میں ہوا کیا، اس میں ہیروئن کیا کرتی ہے، اپنے شوہر سے ڈائیورس لیتی ہے اور ڈائیورس لے کے ایک لڑکی کے ساتھ رہتی کہ یہ میری جو ہے لور ہے، محبوبہ ہے. جیسے فلم ریلیز ہوئی پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا. بے شمار خواتین اپنے مردوں سے طلاقیں لے لی، بے شمار مقدمے درج ہو گئے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پچھلے سال 9 ستمبر کو اب ہندوستان کی دلی ہائی کورٹ نے لیسبینزم، گےزم کو جو ہے جائز قرار دے دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لڑکیوں سے جاؤ شادی کرو، لڑکوں سے کرو. آپ کے بالکل ساتھ، آپ کے بالکل بارڈر والا ملک، اس کی ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی ہے ہم جنس پرستی کو. پروموٹ کس نے کیا ہے، کس نے پروموٹ کیا اس کو؟ میڈیا نے. بڑے لوگ دیکھتے ہیں شو. آپ نے دیکھا ہوگا ڈائریکٹر انڈیا کا کرن جوہر، بڑے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. وہ گے ہے. اس نے فلم ایک ریلیز کی ہے، فلم کا نام ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا. اس لڑکی میں ہیروئن ہیرو جو ہے انیل کپور ہے، اس کی اپنی سگی بیٹی ہے. اور اس فلم نے بھی گندگی پھیلائی ہے، نہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں، کیونکہ اس کی اپنی لڑکی کہتی ہے ڈیڈی میں لڑکی سے پیار کرتی ہوں. اس فلم کا ڈائریکٹر جو ہے کرن جوہر ہے. لوگ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں اور اس نے اقرار کیا آئی ایم گے. اب میرے عزیز ہو کیا رہا ہے، یہ آپ کے گھر میں گھس آئے ہیں. چلیں انڈیا کی بات چھوڑے، آپ کے پاکستان کے میڈیا کے اندر یہ چیز گھس آئی ہے. اچھا میں نے کسی گھر میں وزٹ پر گیا، ان لوگوں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، تو ٹی وی پر کہتے پیسہ بس ایسے کسی رہ گئے پیسہ میں سے میں کہتی چلو دیکھ لو. تو سین کیا تھا، ایک میاں بیوی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو چائے میں کچھ کھول کے ملا کے سلا دیتا ہے اور باہر سے ایک لڑکا آتا ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. یہ سین چل رہا تھا ڈرامے کا، پاکستان کا سین. پھر پاکستان نے ڈرامہ ریلیز کیا کتنی گرہیں باقی ہیں، اس کا ایپیسوڈ کا نام چوئنگم. اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہیروئن اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے، کہتے ہیں مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا، میں کسی لڑکی کو پسند کرتی ہوں. وہ جہاں جاتی ہے شادی کرتے. یہ پاکستان نے میڈیا کا ڈرامہ تھے. دور دن نکال کر رہے ہیں، آپ کے گھروں میں میڈیا چل رہا ہے اور پتہ کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں یہ رائٹ ہے، جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہے، جینا چاہیے. یہ آپ کی بچیوں کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے، فرینڈشپ ٹھیک ہے لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے. اور آپ ایسے ڈراموں کو پروموٹ کر کے گھروں میں دیکھتے بھی ہیں. ان ڈراموں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے زندگی میں جینا ہے. ٹی وی کو بند کرنا پڑے گا. اور آپ کو بتاتا چلو آگے نصاب جو آنے لگا ہے آپ کے لیے، اور میں سرچ کر رہا تھا چھوٹے بچوں کی KG کے بچوں کے نصاب میں کہانی آ رہی ہے مائی چاچو اس گے. کہانیاں نکے نکے بچیاں کی کتاباں سے ان کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں نا. کس کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ یہ ساری بدی جو دنیا میں پھیل رہی ہے. چائنا کی آبادی بڑی بڑھ گئی ہے. تو پتہ کیا کیا چائنا نے؟ ایک ایپ نکالا ہے، اور چائنا نے جب یہ ایپ نکالا ہے، اور یہ ایپ جو
جس کا نام بلو ایڈ، یہ ایپ کا نام ہے بلو ایڈ، اور یہ ایپ ترقی کرتا کرتا لندن پہنچ گیا، لندن میں اس کے آفس بن گئے۔ اس ایپ کے یوز کرنے والے 2,80,00,000 فیور ہیں اس کے یوزر۔ اب یہ ایپ پتہ کہاں پہنچ گیا؟ بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے پاکستان میں آ گئے۔ چائنا نے ایپ بنایا تھا، پتہ کیوں؟ کیونکہ اس کی آبادی بڑھ گئی ہے۔ اس نے آبادی کم کرنے کے لیے کہا لڑکے لڑکوں میں انٹرسٹڈ ہو جائیں اور لڑکیاں کیا کریں لڑکیوں میں۔ جب یہ لڑکیاں لڑکوں میں انٹرسٹڈ ہوں گی اور لڑکے لڑکوں میں، تو اپنے آپ برادری پیدا ہوگی، آبادی کی ہوئے گی۔ اب یہ ایپ اس نے پاکستان کو بھی دے دیا ہے۔ لاہور لیاری میں ایک گبول پارک ہے، اس گبول پارک کے اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا کر کے، اور جھنڈا کس کا تھا؟ LGBT کا تھا، یعنی ان کا تھا، عام جنسوں کا۔ 2 لڑکے محاذ اجاز اور صادق نے نیٹ پر دیکھا کہ جھنڈا لیاری کے پارک میں یہ لہرا رہا ہے، گیزم والوں کا، ہم جنس کا۔ یہ گئے لڑکے دونوں، وہاں سے محلے میں سیڑھی لی اور جھنڈے کو اتارا، اس کو آگ لگا کے وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا، اور کہتے ہیں ہم پاکستان میں گےازم اور لیسبیزم کو پروموٹ ہونے نہیں دیں گے۔ اگر ایک غیر قوم کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو چرچ کو کیا کرنا پڑے گا؟ چرچ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے گھروں میں سے، چرچ میں سے، محلوں میں سے اس کو آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ ادروائز یہ یاد رکھیے گا، اگر سدوم عمورہ نے چھوڑی گئی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہے کہ ہماری بھی کوئی معافی؟ اور امریکہ نے تو ایک اور کام کر دیا، کنگ جیمز ورژن تو سنا تھا میں نے، اب کوئین جیمز ورژن آ گیا ہے۔ کوئین، اس بائبل کا نام ہے گے بائبل، جہاں لکھا نا خدا نے نر اور کس کو بنایا، انہوں نے ناری لفظ کٹ چھڑے ہوتا، انہوں نے کہا نہیں، خدا نے نر اور اسٹیو کو بنایا۔ وہ کہتے ہیں جس کو نر ملا اس کو تحفہ ملا، کلام کی لکھا ہے بلا، جس کو کیا ملی، انہوں کی لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے گےازم، ہم جنسیت کے خلاف ہر آیت اڑا دی اس بائبل میں سے، اور وہ لوگ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہم جنس پرستی آپ کے محلوں میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے موبائل میں، آپ کے ٹی وی پر آ رہی ہے۔ اگر کہیں پر ایسے ڈرامے آپ کو لگے مل جائیں، فوراً اپنا سوئچ آف کریں۔ کہیں پر آپ کے گھروں میں ایسی مووی، اچھا پیچھے ایک مووی بھی ریلیز کر دی انڈیا نے، پتہ کیا مووی میں دکھایا گیا؟ اس مووی میں ہیرو اکشے کمار کیا ہوتا ہے، ہی از پریگننٹ، 6 منڈے پیدا کرتا ہے فلم دے وچ۔ لوگ کہتے ہیں او یار یہ تو کامیڈین سین ہے، یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے۔ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ چیز پروموٹ کر رہی ہے کہ آج کے بعد مرد خاتون بنے گا، خاتون مرد بن جائے گا۔ اور لوگ پتہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی کائنات کا سنیے گا، 7.5 ارب میں سے 10% لوگ دنیا میں گے ہیں، یعنی دنیا کا 10% حصہ جو ہے وہ ہم جنس پرست بن گیا ہے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ نے ہندوستان کے، دنیا کے مختلف ملکوں میں ریلیاں نکلتی ہیں، کیس دائر کیے گئے ہیں، ہمیں جائز دو، ہمیں اپنی مرضی سے جینے دو، ہمیں اپنی مرضی کرنے دو۔ ریلیاں نکل رہی ہیں دنیا میں، ملکوں میں، پتہ ہے کس کے لیے؟ ہم جنس پرستی کے لیے۔ اور ایک بات اور غور کیجیے، بے شمار نوجوان ہوتے ہیں لوگ، جب وہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، کسی لڑکے کو، ان کے اندر لسٹ عروج پکڑتے ہیں۔ ان کی حرکتوں کو میں دیکھتا ہوں لوگوں کی، وہ اس بچے کے کال کھینچیں گے، اس کے ساتھ کسنگ کریں گے، زور سے گلے
لگتا ہے کہ ان کے اندر سے نا کوئی لسٹ کی خواہش ابھر رہی ہے. بے شمار فیمیل لڑکیاں ایسے کر رہی ہوتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ, کیونکہ ان کے اندر کی جو خواہش ہے نا وہ بھڑک کے باہر آنا چاہتی ہے. تھوڑا غور کیجیے گا. بے شمار آپ کہتے ہیں میرا یار اندر آئے نا کمرے سے, بوا بند کر کے بیٹھا رہا ہے. آپ کو پتہ اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کی سہیلی آئی, آپ کو پتہ ہے, اور بھائی خبردار ہو جائیے, اب نہیں دور ہو, کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں وہ سہیلیاں ہوتی آئی ہیں. نہیں, ابلیس بہت چلاک ہے, اس نے شاید آپ کو دھوکہ دے دیا ہے. اب لڑکوں نے لڑکوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے, لڑکیوں نے لڑکیوں کے ساتھ بنا لی ہے. جب ہندوستان میں پرمیشن ہوئی نا تو میں دیکھ رہا تھا ہندوستان کی سڑکوں پر لڑکیاں چھلانگیں لگا رہی تھی, خوشی سے نعرے لگا تھی, او ہمیں پرمیشن مل گئی ہے, اب ہم دوستیاں بنائیں گے. کیونکہ ابلیس اس پورے ورلڈ میں سدوم عمورہ کا نقشہ بناتا جا رہا ہے. آج شاید چرچ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. فن لینڈ کے اندر ان کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے اپنے ٹویٹر پر ہم جنس پرستی کے خلاف آیات لکھ دی. پتہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کو جیل بھیج دیا. ایک ڈاکٹر ڈیوڈ نے, ایک خاتون نے اپنے آپ کو مرد بنا لیا تھا, ٹرانسجینڈر ہے بندہ سے, لیکن کی بن گئی. آج آپ کی دنیا یہ بھی کر رہی ہے, آج فیمیل کو میل بنا رہی ہے اور میل کو فیمیل, اور یہ گناہ ہے خلاف فطرت. خدا نے نر ناری کو پیدا کیا تھا, آج کا انسان نر کو ناری بنا رہا ہے اور ناری کو نر بنا رہا ہے, اور یہ دنیا کی تباہی کے سائن ہے, یہ دنیا کے ختم ہونے کے سائن ہے, اور یہ قوموں, امتوں, ملکوں پر خدا کے غضب کے سائن ہے. اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں میرے بابا نہیں, بس ہو نہیں تو کسی حد تک اس کا ذمہ دار ہر وہ 113 ملک ہے. اور آپ کے پاکستان میں بھی یہ بڑا زور لگایا جا رہا ہے, جینڈر چینج سرجری ہو رہی ہے. میرے عزیز, آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ابلیس کا. ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. آپ سب نے بڑی ریسرچ کی ہے 666 کے بارے میں. مخالف مسیح آ رہا ہے, دجال آ رہا ہے, 666 آ رہا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں 666 666 جو دنیا میں آئے گا, بائبل کہتی ہے وہ بھی گے ہوگا, ہم جنس پرست ہوگا. نکالیے حوالہ دانیل کا صفہ, یہ حوالہ پڑھیں, نکالیں, نوٹ کریں, لکھ لیں کہ مخالف مسیح گے ہوگا, ہم جنس پرست ہوگا. دانیل 11واں باب 26 اور 27 میں پڑھیے کیا لکھا ہے. جی پڑھیے گا. بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہی اسے شکست دیں گے, اور اس کی فوج پراگندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے. اور ان دنوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے. دانیل 11واں باب میں چلیں 26 آیت سے 36 آیت. اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا. سنیے گا, یہاں پر مخالف مسیح کے بارے میں دانیل بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا معبود بنائے گا, بڑا بنے گا. آگے اور الہوں کے اعلانہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا, اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی, کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا. آگے وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کی مرغوبوں. سنیے گا, یہاں پر ایک ہے
سے پہلے وہ پوری دنیا میں یہ ساری بدی پھیلا رہے ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ ہم نے ایک حوالہ پڑھا جو سٹارٹ میں رومیو 11واں باب، اس حوالے پر واپس جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا، آئیے وہاں پر چلتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ رومیو 11 پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے موافق انہیں ناپاکی میں کیا کیا ہے؟ خدا نے کیا کیا ہے؟ جن ملکوں میں، کنٹریز میں، نسلوں میں، شہروں میں، ملکوں میں ہم جنس پرستی ہے، خدا نے ان قوموں کو ناپاکی میں چھوڑ دیا ہے۔ آگے کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے، آمین۔ اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ سنیے گا، جہاں پر یہ گندی شہوتیں ہیں کہ ازم، لیسبیزم، حرام کاری، لوٹے بازی جہاں پر ہے، خدا نے ان کو چھوڑ دیا گندی خواہشوں میں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے، کیا لکھا ہے؟ بائبل نے باتوں کو چھپایا نہیں ہے۔ اب اس باتوں کو سن کر مت یہ کہ بھائی صاحب کیسی بات کرے، مجھے کرنی پڑ رہی ہے، کریں گے تو دنیا بچے گی۔ چرچ کو بس یہ پیغام نہیں سنانے کہ دا یہ کیا تھا وہ دعا جی بیٹھو، یہ وہ سن ہے جو سیکرٹ ہڈن سن ہے جو اندر گھس گئے ہیں۔ کلیسیا آرام سے کیونکہ خادم بھی نہیں پریچ کر رہا، اس کو بھی نہیں پتا ہو کیا رہا ہے، لیکن مردوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رسوائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق کیا کیا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق کیا کریں۔ ان کو خدا نے چھوڑا ہے، سزا مست ہے ان کی، اور ایسے لوگوں کی سزا زمین پر بھی ہے۔ بتاتا ہوں آگے چل کے، آگے تو جلیں گے ہی، مریں گے ہی، آگے تو ان کا انجام ہی موت ہے، جہنم ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ مت سمجھے میں کوئی گل نہیں معافی ہو جائے گی، نہیں، یہ گناہ وہ ہے جو خدا کی فطرت کے خلاف گناہ ہے، خدا کے قانون کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف گناہ ہے۔ یہ یہ گناہ کبیرہ ہے، انہوں بڑا گناہ کیا جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے ایسے گناہ بھی ہیں جن کی معافی ہے، لیکن ایسے گناہ بھی ہیں جن کی معافی نہیں ہے، ان کا انجام موت ہے۔ اب میرے عزیزوں، ہم جنس پرستوں کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ سنیے گا، اولاد تو ان کی ہو نہیں رہی، کیوں؟ مرد سے شادی کر گیا ہے اور لڑکی کس سے کر گئی ہے جی؟ اولاد تو ہوگی نہیں، تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ایک ان میں سے مرد امی بن جاتا ہے اور خواتین میں سے ایک خاتون جو ہے ابو بن جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ جو بچہ اڈاپٹ کیا ہے اب وہ کہتا ہے یہ میری امی ہے، یہ بھی تو
مینٹلی ڈیزیز. اب جب بچہ بڑا ہوگا نا, ماہرین کہتے ہیں وہ بھی ہم جنس پرست ہوگا. اس کے بعد ہو کیا رہا ہے, اب ایسے لڑکے مینٹلی ڈیزیز کا شکار ہو کے سوسائڈ کر رہے ہیں. تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں؟ نہیں, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لڑکی پوچھتے تو مجھے چھوڑے گی تو نہیں؟ اور یہ چیزیں ان کے لیے سوسائڈ کرنے کا. اور سب سے بڑی بیماری سن لیجیے گا, ہم جنس پرستوں میں سب سے بڑی بیماری ایڈز پھیل گئی ہے. دنیا کے ملکوں نے ہم جنس پرستوں کو الاؤ کیا ہے. کوئی کسی کو بلڈ عطیہ نہیں دے گا. ان کو پتہ ہے بلڈ میں کیا ہے. سو بی کیئرفل. اب اس بات ہے ہی ہے یہ جو میں پڑھ رہا تھا, کوپوسی سرکوما ایک بیماری ہے, ہوڈوکن ڈیزیز ہے, اینل کینسر ہے. کہہ رہے ماہرین کے جو ہم جنس پرست ہیں لڑکیاں لڑکے, ان کی سب سے بڑی بیماری ایڈز, سوسائڈ اور کینسر کی بیماریاں جو ہیں وہ اس میں زیادہ بڑھ رہی ہیں. اب آگے سنیے. اب پاکستان میں کچھ خفیہ تنظیمیں مرغی کو انجیکٹ کر رہی ہیں. اے مرغی میں کیا ہے, جا کے بچ جاتی ہے کیا اینا کچھ اونچا ہوتا ہے تو بعد چ لگی والا مہینے بعد کی ہوتا ہے والا. انجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ انجیکٹ کی کر رہے ہیں. ان کے اندر ایسی انجیکشن لگ رہے ہیں جو جسم کے اندر آپ کی شہوانی خواہشات کو بھڑکا رہے ہیں, آپ کے اندر سیکسول ڈیزائر کو فاسٹ کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ بدی, گناہ بہت بڑھ گئی. ماں لڑکے سے کہتی ہے تیری شادی کرانی ہے, لڑکی کہتے میں نہیں کرانی. کہ ماں کو سمجھ نہیں کہ کیوں نہیں. لڑکے سے کہ لڑکے کہ شادی ابھی میں نہیں کرنی. ریسرچ کرنی ہوگی, احتیاط کرنی ہوگی, دیکھنا ہوگا, نظر رکھنی پڑے گی آپ کو. خدا نے کہا تھا قائن دیکھ دروازے پر گناہ, دروازے پر طبقہ. کہاں پر گناہ آ گیا جی؟ نہیں, دروازہ نہیں جایا, اندر بڑھ گیا جی ٹی وی دے وچ تواڈے. اور بڑے شوق نال ڈرامے ویکھدے ہو تسی, جیو نیوز دے, ARY دے, انڈیا دے, اور اب تو کارٹونز کے اندر بھی یہ بدی پھیلا رہے ہیں. پتہ کیوں نہیں آپ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے؟ وہ آپ کو مینٹلی ایگری کر رہے ہیں کہ مانو ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, اور سب کچھ ٹھیک ہے یار, اور کوئی بات نہیں, اور ہر ایک کو اپنے مرض میں جین دی اجازت ہے, جین دو, چاہے بائبل کے قانون کے خلاف ہی کیوں نہ چلے جائیں. کیا؟ اور میرے عزیزوں, 26 جون 2011 کو اسلام آباد کے امریکن سفارت خانے میں ہم جنس لڑکے لڑکیوں کی دعوت کی گئی تھی. ہمارا پاکستان کے بے شمار تنظیمیں اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. خدا کا شکر ہو ایسی تنظیموں کے لیے جو ایسے گناہ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں. ایران نے 4000 ہم جنسوں کو سزائے موت دے دی. کلام میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایسوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بچہ کوئی غلط ٹھیک ہو جائے. آپ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مذہبی رہنما ملا حضرات کیا کرتے ہیں, اپنے مدرسے کے لڑکوں کے ساتھ بدی کر رہے ہیں. بدی کرنے کے بعد ان کو پھانسی دے کے مار دیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اب کو یار کی ہو گیا دنیا نو نالے پہ چکے. بھائی نہیں, یہ آپ کو بتانا جا رہا ہے آپ کے قریب ہم جنس پرستی آ گئی ہے. ایک کام کریں گے آج کے بعد, ایسی موویز کو, ایسے ڈراموں کو, ایسے ایپس کو کیا کرنا ہوگا, ہم نے کیا کرنا ہوگا؟
اچھا آپ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں میں نا بس انفارمیشن لے رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے لیں، لیکن آپ نے پہلی کس دیکھی ہے؟ اب جستجو آ گئی ہے کہ میں کی کرا ہوں بلا اگلی دیکھا گے کی اندر میں پھر دیکھی اب کیا جستجو آ گئی ہے؟ ہاں بڑے لوگ ہی خوش ہوئے تم میرے پاس ہو، ہے نا؟ نالی منہ دے رونق آ گئی تھوڑے آگے رونق کہ نہیں؟ بڑا پروموٹ کیا لیکن ڈرامے میں کر کے رہا تھا وہ ایک لڑکی جو ہے وہ کر کے رہی ہے کیونکہ ہم نے ایسے لباس، ایسے ڈراموں کو، ایسی موویز کو، ایسے کلچر کو، ایسے ایپ کو ہم نے خود پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا کئی ایسے نہ ویکھے نہیں ایماندار ان چیزوں کو شیئر بڑا کریں گے، بڑا شیئر کر دیں اگے کر کے تو جو کہنا جی کلام دی کو ورس شیئر کرو یا پیغام اگے شیئر کرو وہ پوری نہیں کرتا. ہم کہیں گے یہ چینل سبسکرائب کرو وہ نہیں کرنا، لیکن وہ جڑی بوٹیاں والے، کھتائیاں والے، شربتاں والے، کھانا کیسے بنے گا ہے نا ان سب کو کریں گے. آج کے بعد ایک کام کریں، بائبل مقدس کی ان باتوں کو جہاں پر بائبل مقدس ان چیزوں کے خلاف ہے ان چیزوں کو آپ بیان کرنا شروع کریں. مردوں اگر کسی مرد نے کسی لڑکے کو پیچھے بٹھایا ہو تو نظر شک کی نگاہ ہوگی ایک ہی ہے، خواتین پر نظر نہیں جائے گی آپ کی. یہ دیکھ لیجیے گا کوئی لڑکا کسی مرد کے ساتھ ساتھ شک کی نگاہ ہوگی کی گل ہے، لیکن کہیں پر فیمیل کی طرف نظر نہیں جائے گی، نہیں جائے گی. لیکن امریکہ میں اس وقت 50 لاکھ خواتین، اور میں حیران ہو گیا کہ برطانیہ میں 50,000 جوڑے ہم جنس ہیں. اور یہاں تو افسوس پورا ہو گیا کہ انگلینڈ میں ایک بشپ کا نام ہے بشپ کے انہیں ایک منڈا رکھا ہے یہ ہے بشپ سے. اب ہمیں کیا ہے ہومو سیکچولیٹی کے خلاف بولنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا. میری آج بات سن لے، لکھ لو، اے میری نبوت سے آنے والے دنوں سے آپ کے پاکستان کی فلمیں، ڈرامے، اور میں تو اس قدر حیران ہو گیا ہوں کہ ہمارے ٹی وی کے اینکر والے لوگ پتہ ہے کن کو بلا رہے ہیں پروگرام میں؟ کس کو پتہ ہے؟ مہمان کون آیا بڑا پروگرام سے؟ ہجڑے بلان دے جے پروگرام آج. ہم جنسیت پرستی پر بات کرنے کے لیے ایجی ریمائیت ہے بندہ ہو، لیکن کون آئی ہے جی؟ ہمارا ٹی وی ان کو مہمان بلا رہا ہے، ان سے پوچھتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو آلریڈی گے ہیں. اور بلاؤ کہ پادریاں تو دسے سمجھائے، بلائیں کسی مذہبی رہنماؤں کو، ہم ان کو بلا رہے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اٹھو ڈگی تھلے آ کے میں کھلو گیا، اٹھو میں ڈگی تھلے آ کے میں کھلو گیا. نہ شی کا پتہ ہے نہ ہی کا پتہ ہے. اور اس میں بڑا قصور ہمارے والدین کا بھی ہے. سنیے کہاں سے ہے. گھر ہویا پیدا منڈا لیکن شوق سی کڑی دا ان کپڑے کہڑے پہننے نہیں والا. یہ بڑا قصور سارے ماں باپ کا بھی تھے. گھر کی پیدا ہے انہوں پایا کیجئے. اچھا گھر میں ہوئی ہے پیدا بیٹی، ماں کہہ رہے تھے انہوں بنایا کیجئے. اوہ میرا شہزادہ جی، شہزادی کہو، شہزادہ نہیں. اس کو آپ کہہ رہے ہیں اوہ نہیں نہیں اے میری کڑی نہیں میرا منڈا ہے. ماں باپ غلطیاں کرنے ہیں. اوہ نہیں نہیں اے میری کڑیاں نہیں ابھی میرے منڈے نے. حقیقت کیا ہے؟ او منڈے اب بچو کوئی گل نہیں پیسہ میری کڑیاں نے پر وہ میرے منڈے نے. نہیں، غلط جملہ آپ کا. آپ پروموٹ کرنے لگے کچھ اور بات کریں. آپ نے جملہ ٹھیک بولا ہے اپنی سوچ کے مطابق،
جناب اس کو کہہ رہے ہیں او یاری میرے کی نے وہ ہے منڈیا پینٹا پاندہ ہے. ابو نے کہا میں منڈا ہوا تھا. پھر ٹی شرٹا پاندہ ہے, اینکا لاندہ ہے. کہیں بیٹی تو بیٹی ہوئی ہے, بیٹی رہے کہ پتر تو کی ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ بچہ ہوتا لڑکا ہے لیکن وہ کھیلے گا کن میں جا کے. اس کی عادات آپ کو معلوم ہوگی, اس کے سٹائل آپ کو بتائیں گے. لمبے لمبے وال رکھ لینے. اب بڑا شوق ہے بڑے آج کل پیچھے کونیاں باندھتا ہے, نہ منہ نہ متھا تے جیندے پاڑو لتھا, نہ وہ منہ ہے نہ وہ متھا ہے, اور یہ بدیاں پھیلا رہے. خبردار ہو جاؤ, چرچ الرٹ ہو جائے. چرچ میں آتے ہیں, آپ جو ہیں وہ بن کے آئیے. آپ میل ہیں تو میل بن کے آئیے. آپ فیمیل ہیں تو کیا بن کے آئیں, فیمیل بن کے آؤ. جو ہیں آپ ایسے بن کے آئیں. خدا نے کن کو بنایا, نر اور اچھا خدا کو غلطی لگی تھی, نہیں نہیں اوے بہن کی بنا کے لے نہ بنانا سی سکینہ تے بن گیا پامیدہ. ایک ہی ہو گئے, غلطی ہو گئی میرے کو. وہ خدا نے آپ کو بنایا, شکر کرے. لیکن آئیے آج کے بعد ہم لیسبینزم کے اور گے ازم کے خلاف ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے, اس کے خلاف بات کریں گے یسوع مسیح کے نام میں. آمین. سر کو جھکائیں گے, آنکھیں بند کریں گے. ہاللیلویا.